بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کا عنوان ہے شب بھر جو چاند تھا۔ قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام ناول، تمام کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ وہ صاحب جی، ہم بچوں کو پہچانیں گے کیسے؟ ایسے کہ ان کے سروں پر سینگ نہیں ہوں گے، ظاہر ہے ہماری طرح انسان ہیں۔ منیر احمد نے الٹا ہی جواب دیا۔ اچھا جی۔ کریم کو دیکھ کر سارے لڑکے کچھ گھبرا سے گئے۔ کریم، گھر میں خیریت تو ہے نا؟ طاہر اس کی طرف بڑھا۔ جی ہر طرح سے خیریت ہے جی، وہ بچے آ رہے ہیں۔ کون سے بچے؟ کس کے بچے؟ سب حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ یہ صاحب کا خط پڑھ لیں جی۔ کریم نے منیر احمد کا خط جواد کو دے دیا۔ تو چچا جان سراج کے بچے ولید اور زیبا آ رہے ہیں۔ ابو نے لکھا ہے کہ ہم لوگ انہیں لے کر آئیں، مگر ہم انہیں پہچانیں گے کیسے؟ نہ کبھی دیکھا، نہ کوئی تصویر ہے۔ کریم، تصویر ہے کوئی؟ جواد نے کریم کی طرف دیکھا۔ جی نہیں۔ تو جاہل، ہم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ ایسے کہ ان کے سروں پر سینگ نہیں ہوں گے، ظاہر ہے ہماری طرح کے انسان ہوں گے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دماغ تو درست ہے۔ جواد نے کریم کی بات پر اسے ڈانٹا۔ میں نے بھی یہی پوچھا تھا جی، انہوں نے یہی جواب دیا۔ پھر تو مسئلہ ہو جائے گا نا۔ چلو اللہ مالک ہے، تیاری کریں، چند گھنٹے رہ گئے ہیں فلائٹ میں۔ طاہر کتاب بند کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بھیا ہم لوگ بھی تیار ہو جائیں۔ عمر اور جنید بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جی نہیں، آپ لوگ پڑھیں، امتحان سر پر ہیں۔ ویسے وسیم، عابد، تم لوگ چلنا چاہو تو چلو، یہاں تو بوریت ہوگی۔ جواد نے اپنے دوستوں کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے یہاں آئے تھے۔ ہاں چلتے ہیں، ذرا آؤٹنگ ہی ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے عابد؟ بڑا مناسب خیال ہے۔ پھر یہ لوگ تیار ہو گئے۔ وسیم اور عابد طاہر اور جواد کے دوست تھے۔ دونوں کا تعلق رئیس اور ماڈرن گھرانوں سے تھا۔ جواد اور طاہر ان کو بتا رہے تھے کہ ہمارے چچا جرمنی میں ایک عرصے سے ہیں۔ ہمارے کزن جو آ رہے ہیں وہیں پیدا ہوئے ہیں اور وہیں پلے بڑھے ہیں، اور یہ کہ ہماری کزن بہت ماڈرن ہے، غرض کہ انہوں نے خوب ہر طرح سے شو ماری تھی۔ طاہر گاڑی سٹارٹ کر ہی رہا تھا کہ کریم بھاگا ہوا آیا۔ وہ طاہر بھیا، یہ سراج صاحب کا خط ہے، صاحب نے دیا تھا، میں بھول ہی گیا۔ اچھا لاؤ۔ جواد خط پڑھنے لگا۔ اس نے پریشان ہو کر طاہر کو دیکھا تو دونوں معذرت کرتے اندر آ گئے۔ چچا جان نے یہ حلیہ لکھا ہے کہ زیبا اور ولی پاکستانی لباس میں ہوں گے۔ ولی سفید کرتے پجامے میں ہوگا، جبکہ زیبا سرخ کپڑوں میں بڑی سی چادر اوڑھے ہوگی۔ بیڑا غرق! کیا تک تھی حلیہ بگاڑنے کی۔ عابد اور وسیم کو خواہ مخواہ تیار کر لیا اور اوپر سے شو مار دی کہ یہ ہیں وہ ہیں۔ اب کیا کریں؟ کرنا کیا ہے؟ جانا تو پڑے گا جی۔ دونوں منہ بنائے آ گئے۔ اب سوچ رہے تھے عابد اور وسیم کیا سوچیں گے کہ کیا کہہ رہے تھے اور نکلے کیا ہیں۔ ایئرپورٹ پر پہنچے تو جہاز اسی وقت پہنچا تھا۔ وہ لوگ بھی آ گئے۔ جواد اور طاہر خاموش کھڑے تھے، جانتے تھے پہچاننے میں اب تو کوئی دقت ہوگی نہیں۔ جیسے ہی وہ نمونے نظر آئیں گے وہ لوگ پکڑ لائیں گے۔ انہوں نے دیکھا ایک لڑکی سرخ کپڑوں اور سفید بڑی چادر میں اونچی ہیل کے ساتھ لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ ساتھ ہی سفید کرتا شلوار میں ایک مرگلا سا لڑکا تھا جو لگ رہا تھا سرسوں کے تیل کے ڈبے میں سر بھگو کر آیا ہو۔ جواد کو تو اکائی سی آ گئی اور غصہ بھی کہ ایسا حلیہ بگاڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ دونوں وسیم اور عابد سے نظر چراتے ان دونوں کی طرف بڑھے جو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ وہ ہم لوگ آپ لوگوں کو لینے آئے ہیں، طاہر نے ایسے کہا جیسے کہہ رہا ہو جاؤ مرو گاڑی میں بیٹھو۔ اچھا تو آپ چاچا ایوب کے پتر ہوں گے۔ السلام علیکم باجی۔ لڑکا سالم کا سالم طاہر سے بغل گیر ہو گیا اور اس کا تیل طاہر کے منہ پر لگ گیا۔ سلام کرو باجی کو۔ وہ لڑکا جواد سے بغل گیر ہوتے ہوئے بہن سے بولا، سلام باجی۔ لڑکی نے مہندی سے سرخ ہاتھ باہر نکال کر طاہر کے سامنے پیار کے لیے سر جھکا دیا۔ او مائی گاڈ، باجی کے بچے! طاہر کا جی چاہا ان دونوں کا سر توڑ دے۔ مارے کھسیاہٹ اور شرم کے دونوں کے سر جھکے جا رہے تھے۔
اور وسیم عابد سے ہنسی زد کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ یہ جہاز کس گاؤں سے آیا ہے؟ وسیم نے معنی خیز انداز میں عابد کو دیکھا۔ فرینکفرٹ سے۔ عابد مسکرایا۔ اور پاجی، میاں جی اور بیجی کا کیا حال ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ لڑکی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ مر گئے ہیں دونوں، زبان بند رکھو اب۔ جواد چیخ پڑا، مگر پھر ماحول کا خیال کر کے سیدھا ہو گیا۔ ہائے میرے میاں جی، میری بیجی مر بھی گئے اور ہمیں کسی نے خبر نہ دی۔ ظالموں، کیوں نہ بتایا ہمیں؟ وہ دونوں وہیں سر پر ہاتھ رکھ کر اونچی آواز میں رونے لگے تو صورتحال طاہر اور جواد کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ وہ جزبز ہو گئے۔ شرمندہ تو پہلے ہی تھے، اب تو گڑے جا رہے تھے۔ ان کے رونے کے باعث لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کیا ہوا بھائی صاحب؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ایک نوخوش توند والے کو ان سے ہمدردی ہوئی۔ لگتا ہے آپ کی بیگم کو کوئی شدید صدمہ پہنچا ہے صاحب۔ لا حول ولا، یہ جاہل بندریا میری بیگم لگ رہی ہے۔ ان جاہلوں کو، آپ لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے کام سے کام رکھیں۔ جواد نے کاٹ کھانے والے انداز میں ان صاحب کو گھورا۔ اوئے، کیسے اپنے کام سے کام رکھیں؟ تو ہمارے بچوں کو اغوا کر رہا ہے اور ہم کچھ نہ کریں؟ اوئے، میں جانتا ہوں شہروں میں ایسے ہی تم جیسے سوٹ بوٹ والے جوان لٹیرے اٹھائی گیری گھومتے رہتے ہیں اور معصوم لوگوں کو اغوا کر کے ان کے وارثوں سے رقامتی آتے ہیں۔ اونچے شملے والی پگڑی پہنے ایک ادھیڑ عمر کے شخص نے طاہر اور جواد کو پرے دھکیل کر ان دونوں کو ساتھ لگا لیا۔ ہائے میاں جی، آپ تو بھلے چنگے ہیں۔ وہ پاچی تو کہہ رہے تھے کہ او پتر جی، رب کا شکر کرو کہ میں ویلے سر پہنچ گیا، ورنہ یہ بدماش تو لے اڑے تھے تم دونوں بہن بھائی کو۔ ٹھہر، میں ابھی پولیس کو بتا کر ان غنڈوں کا انتظام کراتا ہوں۔ بچوں بھاگ چلو، اب ناشتہ حوالات میں کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ چاروں سرپٹ بھاگے اور گاڑی میں آ کر دم لیا۔ اب کسی میں ہمت نہ ہو رہی تھی گاڑی سٹارٹ کرتا۔ بالآخر عابد نے گاڑی چلائی۔ مارے گھبراہٹ کے برا حال تھا۔ جواد اور طاہر تو گم سم بیٹھے تھے، بیٹھے بٹھائے غنڈے اور بدماش بن گئے تھے۔ خوار ہی لگ رہی تھی۔ دونوں دل ہی دل میں اپنے سراج چچا کو کوس رہے تھے جنہوں نے دوستوں کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا، بدماش الگ بنا دیا تھا۔ یار یہ سب کیا تھا؟ کہیں تم لوگوں نے ہمیں پھول تو نہیں بنایا؟ وسیم نے گھور کر طاہر کو دیکھا۔ یار وسیم، کمال کرتے ہو تم۔ ہمیں پھول بنانا ہوتا تو ہم ایئرپورٹ کا ہی انتخاب کرتے۔ قسم سے برے پھنسے۔ اب پتہ نہیں وہ دونوں کہاں خوار ہو رہے ہوں گے، پہلی بار پاکستان آئے ہیں۔ طاہر کو اب ولی اور زیبا کی فکر لاحق تھی۔ ویسے تم لوگوں کو پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے تھی۔ وہ اپنا وطن ہو، پریشانی ہوتی ہے پہلی بار کوئی آئے تو۔ عابد نے گاڑی ان لوگوں کے رہائشی بنگلے کے پورچ میں لاک کرتے ہوئے کہا۔ وہ جی، طاہر اور جواد بھیا، وہ آ گئے جی، آپ کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد آ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر کریم بھاگا ہوا آیا۔ وہ جھلا میاں جی، وہ چاروں ایک ساتھ چلائے۔ نہیں جی، بچے آ گئے ہیں۔ کیا ولی اور زیبا گھر پہنچ گئے؟ مگر کیسے؟ کریم کے ساتھ وہ لوگ اندر آئے۔ زیبا اور ولی جنید، عمر اور فاروق کے ساتھ ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے برسوں ساتھ رہے ہوں۔ ان کو دیکھ کر وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ زیبا نیلی جینز، ہلکے گلابی کرتے میں سنہری کھلے بال کرتے کی سی رنگت لیے اپنے سیاہ آنکھوں کو پھیلائے ان کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ جینز اور سفید شرٹ میں لمبا چوڑا خوبرو سا ولی ان کی طرف بڑھا۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ میں ولی اور وہ زیبا ہے، لیکن آپ چاروں میں طاہر اور جواد بھائی کون سے ہیں؟ ولی کی بات پر طاہر اور جواد ایک ساتھ اس کی طرف بڑھے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ طاہر بھیا ہمیں جرمنی ہی لینے چلے گئے ہیں۔ ولی نے وسیم اور عابد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ مت پوچھو یار، تمہارے استقبال میں تو ہم جیل جاتے جاتے بچے ہیں۔ تم کیسی ہو زیبا؟ طاہر نے خاموش بیٹھی زیبا سے پوچھا۔ جی، اب کچھ افاقہ ہے۔ اس کے جواب میں طاہر کچھ کسیانہ سا ہو گیا۔ تم لوگوں کی اردو تو بہت اچھی ہے جواد بھائی، ہم پاکستانی ہیں، اور جس پاکستانی کو اپنی زبان نہیں آتی، اس پر لعنت کے سوا کیا بھیج سکتے ہیں؟ عام بول چال کی اردو تو بہت اچھی آتی ہے، مگر مشکل اردو ہماری بھی اوپر سے گزر جاتی ہے، ولی نے وضاحت کی۔ دونوں بھائی بہن بہت باتونی تھے، بہت بولڈ بھی۔ وسیم اور عابد اچھے خاصے متاثر نظر آ رہے تھے۔ طاہر وغیرہ حالانکہ کئی بار کھسیانے ہوئے تھے ان دونوں کی وجہ سے، لیکن اس بات پر انہیں اطمینان تھا کہ وسیم اور عابد متاثر ہو رہے ہیں۔
اور جو باتیں انہوں نے کی تھی سچ ثابت ہو رہی تھیں۔ پتہ ہے چچا جان نے کیا حلیہ لکھا تھا تمہارا؟ یہ دیکھو۔ طاہر نے سراج احمد کا خط ولی کی طرح بڑھا دیا۔ یہ خوب رہی، پپا نے ہمیں تو بتایا ہی نہیں، اگر بتا دیتے تو ہم یقیناً اسی حلیے میں آتے تاکہ آپ لوگ ہمیں پہچان لیتے۔ زیبا نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، بھئی ایسے مارٹر مل تو گئے تھے مگر وہ اور تھے جس کے باعث سمجھ لو ہم لوگ جیل سے واپس آئے ہیں، بڑی مشکل سے۔ اچھا بھئی طاہر، تم لوگ تو اب باتیں کرو، اب ہم واپس جائیں گے، جیل واپس جائیں گے آپ؟ زیبا نے وسیم اور عابد کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ جی نہیں، گھر۔ وسیم اور عابد کو چھوڑنے جواد اور طاہر گیٹ تک آئے۔ یار تمہارے تو بہت پٹاخہ ہیں، وسیم نے ایک طرح سے شکایت کی۔ بھئی ظاہر ہے باہر سے آئے ہیں، بڑے بولڈ اور پورے اعتماد ہیں۔ طاہر نے ذرا اترا کر کہا، حقیقت یہ تھی کہ طاہر وغیرہ اپنے گھریلو دقیانوسی ماحول سے بیزار تھے۔ وہ چاہتے تھے وقت اور زمانے کے ساتھ چلیں جیسے اور لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو بھی مناسب آزادی ملنی چاہیے، مگر بزرگوں نے تو لڑکیوں کو تعلیم کا سلسلہ بھی بند کر دیا تھا، جبکہ وسیم اور عابد کے گھرانے خوب ماڈرن تھے، ان کے ہاں کی لڑکیاں بڑی تیز تھیں۔ ان لوگوں کو خوشی ہو رہی تھی کہ شکر ہے زیبا مختلف ہے، شوخ سی، ماڈرن سی۔ زیبا نے ان کے دوستوں پر بڑا اچھا اثر پڑا تھا۔ اچھا تو ولی اور زیبا چند دن یہاں پر ٹھہریں، ہم سب گھومیں گے، سیر کریں گے، یہاں کی یونیورسٹی اور کالج دیکھنا۔ نہیں جی، ہم لوگ جلدی سے اپنے گاؤں جانا چاہتے ہیں۔ زیبا اور ولی ایک ساتھ بول اٹھے۔ اچھا جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ ویسے طاہر بھائی ہمارا گاؤں ویسا ہی ہے نا جیسا میرے خوابوں میں ہے، سرسبز زمین کا وہ خطہ جو ہر قسم کے جھوٹ اور فریب سے پاک ہوتا ہے، جہاں کھیت لہراتے ہیں، کچے پکے گھر ہوتے ہیں اور سر شامی گھروں سے دھواں نکلتا ہے، سب مل جل کر رہتے ہیں۔ زیبا نے ایک مثالی گاؤں کا نقشہ کھینچا۔ بھئی ہمارا گاؤں جو ہے نا زیبا، وہ تمہارے خواب سے مختلف ہے۔ ہاں تھا کبھی ایسا، وقت اور حالات کی ترقی نے ہمارے گاؤں کو ایک ٹاؤن کی شکل دے دی ہے، بہت ترقی ہوئی ہے ہمارے گاؤں میں، البتہ ہماری حویلی اور سرسبز زمینیں جوں کی توں ہیں۔ ترقی نے کم از کم ہمارے خاندانی رسم و رواج پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ مثلاً؟ ولی نے پوچھا۔ مثلاً یہ کہ بھینس آج بھی کالی ہی ہے، عمر شوخی سے بولا۔ اور گدھے؟ زیبا نے عمر کی طرف دیکھا۔ ہاں گدھے آج کل بغیر سینگوں کے گزارا کر رہے ہیں۔ فاروق مسکرایا۔ اچھا گدھے اور بغیر سینگوں کے؟ ولی نے مصنوعی حیرانی سے کہا۔ کیوں، تمہیں جنید کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہو رہا؟ اندازہ تو تمہیں دیکھ کر بھی ہو رہا ہے، زیبا نے بے ساختگی سے کہا۔ تو فاروق کھسیانا سا ہو گیا۔ کریم ایسا کرو کہ تم چلے جاؤ، ہم شام کو ان کو لے کر آئیں گے۔ طاہر نے کریم کو دیکھ کر کہا۔ نہیں جی، میں ان کو ساتھ لے کر جاؤں گا جی، میں نے تو بڑی مشکل سے ان کے لیے پنجرے کا انتظام کیا ہے۔ دماغ خراب ہے، یہ لوگ پنجرے میں جائیں گے؟ جواد نے ولی اور زیبا کی طرف دیکھا۔ ان کی بات کون کر رہا ہے جی، میں تو کبوتروں کی بات کر رہا ہوں، کریم نے مسکینی سے کہا۔ طاہر نے گھر فون کر دیا تھا کہ شام کو ہم سب ولی اور زیبا کے ساتھ آ رہے ہیں، تو گھر میں جیسے بھگدڑ مچ گئی۔ اماں جی اور میاں جی اپنے پوتے اور پوتی کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ شکور، او شکور، ہم نے تم سے کیا کہا تھا؟ ہاں جی بڑی بی بی، میں بھلا بھول سکتا ہوں، میں نے ولی اور زیبا بی بی کی کلیجی بھون کر رکھ دی ہے، میرا مطلب ولی اور زیبا بی بی کے لیے۔ شکور کی زبان لڑکھڑا جاتی تھی اور کچھ کی کچھ بات کر جاتا۔ لڑکیاں الگ پریشان تھیں کہ کون سا لباس پہنا جائے۔ آمنہ دیکھو، پلین سوٹ پر یہ تاروں بھرا دوپٹہ ٹھیک رہے گا نا؟ صدف نے اپنا میرون جل ملاتا دوپٹہ آمنہ کے سامنے کر دیا۔ پتہ نہیں میری وہ گولڈن سینڈل جانے کہاں چلی گئی۔ صدف تمہارے پاس اس شیڈ کی لپسٹک اور نیل پالش ہوگی؟ سعدیہ نے اپنا ہلکا گلابی سلک کا سوٹ صدف کی طرف بڑھایا۔ بھئی تم لوگوں کے دماغ تو درست ہیں، تم لوگ تو ایسے بن سنور رہی ہو جیسے کسی شادی میں جانا ہو۔ ہمارے کزن آ رہے ہیں، کوئی آپ نہیں جانتے عاشی باجی، امپریشن ڈالنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ باہر سے آ رہے ہیں، ہم سڑی شکلیں لے کر ان کا استقبال کریں گے۔ شمسہ بیگم بلائی پھر رہی تھی کہ کسی چیز میں کمی نہ رہ جائے۔ عذرا بیگم تمام کھانے اپنی نگرانی میں تیار کروا رہی تھیں۔
اگر کوئی ان سارے ہنگاموں سے بے نیاز تھا تو وہ شہباز تھا، جو واقعی منیر احمد کا سپروائزر ہی بنا ہوا تھا۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون آ جا رہا ہے، ان تمام باتوں سے وہ دانستہ طور پر بیگانہ رہتا، اور آج تو اسے پتہ تھا کہ سراج ماموں کے بچے آ رہے ہیں، مگر وہ منیر احمد کے ساتھ فیکٹری میں الجھا ہوا تھا۔ انتظار کے پل بھی صدیوں پر محیط لگتے ہیں۔ حویلی میں ملازمین ان بچوں کے منتظر تھے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی نے ہارن دیا، ملازم تیزی سے آگے بڑھے۔ زیبا انہی کپڑوں میں تھی، البتہ بالوں کا اس نے جوڑا بنا رکھا تھا۔ میرا چاند، میرا بچہ، میرا جگر گوشہ، اماں جان نے زیبا کو گلے سے لگا کر پیار کرتے ہوئے کہا۔ دادی اماں، یہ گوشہ نہیں، گوشی ہے۔ جواد نے آگے بڑھ کر دادی کے کان میں کہا۔ اچھا تو گوشی ہے میرے چاند کا نام؟ نہیں دادی اماں، یہ ولی نہیں، زیبا ہے، آپ کی پوتی۔ طاہر کی وضاحت پر دادی اماں نے اپنی اینک لگائی۔ اچھا میری بیٹی، چشم بدور۔ دادی اماں اس کے کپڑوں کو ایک نظر دیکھ کر چپ ہوئیں، پھر پیار کرنے لگیں۔ سب ہی بہت محبت سے پیش آئے تھے، لڑکیاں تو زیبا سے مروب کھڑی تھی۔ ہیلو کزنز۔ ولی نے صدف کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کسمسا کر پیچھے ہٹ گئی۔ زیبا نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تو ولی آہستگی سے بولا، اب یہ کام میں تو نہیں کر سکتا تھا نا۔ ولی نے میرون دوپٹے کے حالے میں صدف کو دیکھا جو شرما رہی تھی۔ زیبا اور ولی کے آنے سے گویا باہر آ گئی تھی۔ ابا جی اور اماں جی تو جیسے جی اٹھے تھے، البتہ ابا جی نے کہلوایا تھا کہ زیبا کو جینز پہننے سے روکا جائے، تو اس نے اسی وقت صدف سے اس کا شلوار سوٹ لے کر پہن لیا۔ نیلے رنگ کا سوٹ اس کی شہابی رنگت پر بہت کھلا تھا۔ انا بوا، کھانا لگواؤ، ہمارے بچے بھوکے آئے ہیں۔ شمسہ بیگم نے کھانا لگوا دیا۔ کھانے پر بزرگ نہیں تھے تاکہ بے تکلف ہو کر کھانا کھائیں۔ بھائی صدف، آپ لوگ کہیں شادی پر جا رہی تھی کیا؟ ولی نے براہ راست صدف سے پوچھا۔ نہیں جی، ہم تو کہیں نہیں جا رہے، صدف کے بجائے آمنہ نے جواب دیا۔ تو کیا گھر میں اتنی تیاری سے رہتی ہیں آپ لوگ؟ نہیں ولی، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی روایت ہے کہ جب خاص مہمان آتے ہیں تو اسی طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، خوشی میں۔ جواد نے وجہ بیان کی تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ان لڑکیوں کو ہمارے آنے کی خوشی ہوئی ہے۔ ارے نہیں چندا، ہمارے دل سے پوچھو کس قدر خوش ہیں۔ شمسہ بیگم جو انہیں دیکھنے آئی تھی، ولی کو کیا پیار کرتے ہوئے بولی۔ وہاں پر لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں زیبا؟ آمنہ نے کافی کا مگ زیبا کو دیتے ہوئے پوچھا۔ بھائی وہاں کی لڑکیاں کچھ عجیب سی ہوتی ہیں، ولی زیبا سے پہلے بول اٹھا۔ عجیب سی ہوتی ہیں؟ لڑکوں سمیت سب نے ولی کی طرف دیکھا۔ اب بھلا لڑکیاں عجیب کیسے ہو سکتی ہیں؟ بس لڑکیاں تو ہر جگہ لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، اور لڑکے لڑکے ہوتے ہیں، اب عجیب والی بات کیا ہوگی؟ بھائی وہاں پر بیچاری لڑکیوں کے 2 کان، 2 آنکھیں، 1 ناک اور 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ ہوتے ہیں، اور بازو نہیں ہوتے۔ عالیہ نے سارے مزاح کا بیڑا غرق کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہاتھ ہوا میں معلق رہتے ہیں۔ زیبا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ زیبا اور ولی گاؤں کو دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ سرسبز لہراتے کھیت انہیں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ چونکہ شام ہو چکی تھی اس لیے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ ہمارا گاؤں کس قدر خوبصورت ہے، جی چاہتا ہے ابھی دیکھ لوں سارا۔ نہیں چندا، صبح ہو لینے دو، شبوں کے ساتھ جا کر خوب گھومنا پھرنا، میرا بچہ تمہیں خوب سیر کرائے گا۔ اماں جی نے زیبا کے بال سنوارتے ہوئے پیار سے کہا۔ شبو کون؟ زیبا نے پوچھا۔ شبو میرا چاند، میرا بچہ ہے گڑیا، نانی اماں نے اسی وقت شہباز کسی کام سے آتا ہوا بولا، مگر زیبا کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ آؤ آؤ نا چاند، رک کیوں گئے؟ کہاں رہے 2 روز سے؟ شکل ہی نہیں دکھائی۔ نانی ماں، نہ تو آپ کو اتنی فرصت تھی کہ آپ میری خبر لیتی، اور نہ میرے پاس اتنا وقت تھا کہ آپ کو سلام کرتا۔ ہلکے آسمانی شلوار سوٹ اور کالی پشاوری سینڈل اور گھنی مونچھوں والے اس خوبصورت شخص کے سرد لہجے میں سلگتے الفاظ تھے۔ زیبا اسے دیکھتی رہ گئی۔ سمجھ تو گئی کہ یہ اس کی اکلوتی مرحوم پھوپھو ساجدہ کا بیٹا ہے، مگر تعارف کے لیے خاموش تھی۔ یہ ہے میرا شبو، میری ساجدہ کا بیٹا شہباز، تمہاری پھوپھو کا بیٹا گڑیا۔ ہیلو۔ اماں جی کے تعارف کرانے پر زیبا نے مسکرا کر اپنے مرمری ہاتھ شہباز کی طرف بڑھا دیا۔ کیسے ہو تم لوگ؟
ماموں ممانی کیسے ہیں؟ شہباز اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ السلام علیکم شہباز بھائی، میں ولی ہوں، ولید۔ ولی بڑی گرم جوشی سے شہباز کی طرف بڑھا۔ دادی اماں، اتنی اچھی چیز کہاں چھپا رکھی تھی آپ نے؟ واقعی پاکستانی نوجوان تو اب نظر آیا ہے، زیبا نے مسکرا کر کہا۔ تو کیا ہم سب لڑکیاں نظر آتی ہیں تمہیں؟ طاہر نے گھور کر زیبا اور شہباز کو دیکھا۔ لڑکیاں تو نہیں، البتہ لڑکیوں کی سی نزاکت ضرور نظر آتی ہے، زیبا نے بے دھڑک کہہ دیا۔ وہ نانی اماں میں اس لیے آیا تھا کہ منیر ماموں کے ساتھ شہر جا رہا ہوں، آپ کے لیے پان وغیرہ لے آؤں؟ شہباز ایسے بے تعلقی سے بولا جیسے کسی بات سے اس کا تعلق ہی نہ ہو۔ ارے جیتا رہے میرا چاند، کتنا خیال رکھتا ہے میرا، لے آنا چندا۔ نانی اماں اس پر نثار ہوتی ہوئی بولی۔ آپ کچھ دیر ہمارے پاس نہیں بیٹھیں گے شہباز؟ زیبا شہباز کو جاتے دیکھ کر بولی۔ جی نہیں، میں ذرا مصروف بندہ ہوں، اس لیے معذرت، شہباز نے بغیر مڑے کہا اور باہر نکل گیا۔ بدتمیز، طاہر نے ہلتے ہوئے پردے کو گھورا۔ تائی جان اور دادی اماں کے پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے، جواد نے منہ بنایا۔ ہاں، کچھ عجیب سے لگے ہیں شہباز بھائی، کچھ اکھڑ سے، بیزار سے۔ ولی بھی شہباز کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ یہ پیدائشی آدم بیزار ہیں، طاہر نے بھویں چڑھائیں۔ خبردار جو کسی نے میرے شبو کو کچھ کہا۔ طاہر تم تو اپنے باپ پر ہی گئے ہو، اماں تو غیر ہوتے ہوئے بھی اس کا اتنا خیال کرتی ہے، مگر سگا ماموں، دادی ماں نے طاہر کو ڈانٹا۔ زیبا خاموش سے سب کچھ سنتی رہی۔ اگلے روز لڑکے شہر چلے گئے۔ عمر اور جنید جو کہ انٹر کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے، چھٹیوں میں آنے کا کہہ گئے تھے۔ زیبا اور ولی تو ایسے لگ رہا تھا جیل سے چھوٹ کر آئے ہوں، خوب انجوائے کر رہے تھے۔ ان کے آنے سے گھر میں جیسے رونق سی ہو گئی تھی۔ صدف، عالیہ، آمنہ وغیرہ جو پہلے اندر دبکی پڑی رہتی تھیں، ان کی سنگت میں زندگی کا مزہ ہی اب آ رہا تھا ان کو۔ زیبا اور ولی کے لیے ہر چیز انوکھی اور نئی تھی، حتیٰ کہ زیبا انا بہو کو مہندی گھولتے دیکھ کر حیرانی سے بولی۔ انا بوا، یہ کیا ہے؟ یہ مہندی ہے چندا، ایک تو اس کو لگانا سنت ہے بیٹا، اور دوسرا ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ بڑی دلہن، بڑی بیگم، اور اپنے لیے گھول لیتی ہوں۔ رنگ بڑا خوبصورت ہوتا ہے اس کا، کسی دلہن کے سرخ آنچل کی طرح سرخ اور سجیلا ہے تو انا بوا، مجھے بھی لگائیں، میرے ہاتھ بھی سرخ کریں۔ زیبا نے اپنے برف کی طرح سفید اور ریشم سے نرم ہاتھ انا کے آگے کر دیے۔ ارے کیوں نہیں چندا، ضرور سجے گی مہندی میری رانی کے ہاتھوں میں، اللہ وہ دن جلدی لائے۔ لیکن بیٹی ابھی یہ رنگ نہیں دے گی، صبح لگانا۔ وہ جی اچھا کہہ کر اٹھ گئی۔ بڑی بیوی، کیا ہو گیا ہے شکور، کیوں گھبرائے دیتے ہو ہمیں؟ شکور کی گھبرائی ہوئی آواز پر سوئی شمسہ بیگم کے ہاتھ میں چپ گئی۔ وہ جی بات ہی ہے گھبرانے کی، میرا مطلب ہے کہ گھبرانے کی، وہ زیبا بی بی ہیں نا جی۔ ہاں، کیا ہوا ہماری بچی کو؟ شمسہ بیگم گھبرا کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کو تو کچھ نہیں ہوا جی، ان کے ہاتھ، ہائے کیا ہو گیا بچی کے ہاتھوں کو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں جی، بس مہندی، تم سے تو خدا ہی سمجھے شکور، مجال ہے کبھی ڈھنگ کی بات تمہارے منہ سے نکل آئے۔ مہندی ہی تو لگائی ہے، قیامت تو نہیں آ گئی۔ وہ مہندی لگاتی تو مجھے بھی اعتراض نہ ہوتا جی، مگر انہوں نے تو ہاتھوں پر گوبر لیپ لیا ہے جی۔ کیا؟ شمسہ بیگم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں جی، رات کو انا نے مہندی بھگوئی تھی، صبح جانے کیسے زیبا بی بی پچھواڑے کی طرف نکل گئیں، وہاں پر گوبر تھا جی، بیوی مچل گئیں۔ ہائے بڑا وڈا برتن، اتنی ساری مہندی، اور جھٹ دونوں ہاتھ بھر لیے۔ اب گھر میں خوش ہوتی پھر رہی ہیں۔ تائی ماں دیکھیں، میں نے مہندی لگائی ہے، میرے ہاتھوں پر دلہن کے آنچل کی طرح سرخ رنگ آئے گا۔ زیبا دونوں بھرے ہوئے ہاتھ شمسہ بیگم کو دکھاتی ہوئی بولی۔ ہائے چندا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ یا خدا، ہم کہاں جائیں؟ یہ بچے تو ہماری جان نکال دیں گے۔ یہ مہندی نہیں ہے گڑیا، گوبر ہے، چلو ادھر آؤ ہمارے ساتھ۔ اور پھر شمسہ بیگم نے سارے کلمے پڑھ کر اس کے ہاتھ دھلائے، ناخن برش سے اندر باہر سے صاف کیے۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ غفور آ گیا۔ بڑی بیوی، وہ ولی میاں ہیں نا؟ ہاں، کیا انہوں نے بھی مہندی لگا لی؟ شمسہ بیگم بری طرح گھبرا گئیں۔ نہیں جی، انہوں نے بیل کے سینگوں کو پکڑا
تو بیل نے زور سے سر جھٹک دیا اور ولی میاں اچھل کر اس کی کمر پر بیٹھ گئے۔ تو ہمارا بچہ خیریت سے تو ہے نا؟ اسے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ تو خیریت سے ہیں جی، مگر بیل بیچارہ جب سے بیٹھا ہوا ہے اٹھ کر ہی نہیں دے رہا۔ لگتا ہے جی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ ارے چل ہٹ، اب پھول سے بوجھ سے تو بیل کے ہڈی ٹوٹنے سے رہی، پھول کا بوجھ؟ اگر کئی من ہو جی، پھر تو اللہ بچائے ایسے پھول سے۔ شمسہ بیگم ان لوگوں کے آئے دن کی شرارتوں سے بوکھلا گئی تھی۔ وہ بچوں کی شرارتوں سے تو واقف ہی نہیں تھی۔ لڑکیاں ساری تو تھیں ہی اللہ میاں کی گائیں قسم کی، اور لڑکے بیچارے پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں رہتے تھے۔ اب تو ویسے ہی عمر اور جنید آ گئے تھے، انہیں نت نئی شرارتیں سوجا کرتیں۔ چنانچہ شمسہ بیگم نے ان سب کو شہباز کی تحویل میں دے دیا تو سب نے ہی ناک منہ چڑھا کر اماں جی نے بطور خاص شہباز کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ زیبر ولی کو گاؤں کی سیر کرائے، زمینوں پر لے کر جائے، اپنی تہذیب اور ثقافت کے بارے میں بتائے۔